الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ میرے عزیز پیارو، آج کا ہمارا مضمون سنگین حالات میں بھی قنوت نازلہ کا نہ پڑھنا، پھر ہمیں کس بڑی مصیبت کا انتظار ہے۔ عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ہم مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی مشغولی میں مصروف ہے اور یہ ہماری مصروفیت کار خیر کے لیے ہی ہو رہی ہے، لہٰذا وقت کی قلت اور کام کی مصروفیات کی بنا پر مختصر بات پیش کر رہا ہوں جو ہم مسلمان یعنی ایمان والوں کے لیے نفع بخش ثابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال عزیز پیارو، دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں، یعنی جس میں ہر ملک اور ہر گاؤں شامل ہے۔ ہم خود اپنے اپنے ملک اور اپنے اپنے گاؤں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ مسلمانوں پر کئی طرح سے مظالم ہو رہے ہیں، یعنی ظالم لوگ ظلم پر تلے ہوئے ہیں اور مظلوموں کی چیخیں نکل رہی ہے اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ظالم مختلف شکلوں میں مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، اور یہ ظالم کا ظلم کسی پر خاص نہیں، دن بدن عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمیں اللہ کے نبی نے یہ درس بھی دیا ہے کہ جب مصیبت پریشانیاں عام ہو جائے تو قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لہذا مسلمان یعنی ایمان والوں کو چاہیے کہ ہر مساجد میں قنوت نازلہ شروع کی جائے اور اسے پڑھا جائے، اور تب تک پڑھا جائے جب تک حالات سازگار نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ان قنوت نازلہ کے مختصر لیکن جامع جملے کے کہنے سے دنیا اور دنیا کے ہر ملک اور ہر گاؤں کے حالات درست ہو جائیں۔ لہٰذا میرے پیارے مسلمانوں، ہمیں اب کن بڑی مصائب کا انتظار ہے کہ ہم خاموش بیٹھے ہیں؟ ہر مساجد میں قنوت نازلہ شروع کی جائے۔ ہم اپنی مساجد کے ٹرسٹ حضرات اور ذمہ دار سے بات کر کے ان کو اچھی طرح سے سمجھائیں اور قنوت نازلہ پڑھانے کا اہتمام کیا جائے۔ امام قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھے گا اور مقتدی حضرات آمین آمین کہتے چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس طرح عمل کرنے سے حالات درست ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم تمام کو ان لکھی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم قاتل الكفرة الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر عساكر المسلمين في كل مكان اللهم انصر جماعة الموحدين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين واقتل أعداءهم اليهود والنصارى والمجوس والمشركين اللهم شتت شملهم
اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم خالف بين كلمتهم وامحو آثارهم واقطع دابرهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والمجوس والمشركين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والمجوس والمشركين كما أهلكت عادا وثمود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. وصلى الله على النبي الكريم وعلى